بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یو شٹ اپ، یہاں بیٹھے رہو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، تم بیڈ روم میں نہ آنا۔ کیوں نہیں آؤں گا؟ ضرور آؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد کو اپنے بیڈ روم میں، توبہ توبہ۔ وہ بڑی رابرٹ کے دماغ پر حاوی ہو گئی تھی۔ بڑی تکلیف سے کراتا ہوا اس کے پیچھے ایک بیڈ روم میں آ گیا۔ پارس بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تم باہر رہو، ادھر نہ آنا، تم نہیں سمجھو گے میں کیا کرنے والی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ وہ مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑی رابرٹ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کرونا اس پر ٹیلی پیتھی کے ذریعے تنویمی عمل کرنے والی تھی۔ اچانک پارس کی خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ الپا نے اسے مخاطب کیا، ہیلو، میں بول رہی ہوں، سانس نہ روکنا، میں سانس لیتا رہوں گا اور زندہ رہوں گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بولتی رہو۔ میں نے وہ مشین چھوڑ دی ہے، وہ میرے لیے نہیں، میرے ملک کے لیے ضروری ہے۔ مشین چھوڑ کر حماقت کر رہی ہو، یہ تمہاری حب الوطنی نہیں ہے۔ مشین غلط ہاتھوں میں رہے گی تو تمہارے ملک کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ تم ایسے مشورے دے رہے ہو جیسے میرے ملک سے بہت محبت رکھتے ہو اور میری بھلائی چاہتے ہو۔ تم احسان فراموش ہو، یاد کرو میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تم خود اپنی حرکتوں سے میری بھلائیوں کو برائیوں میں بدلتی رہی ہو۔ میں تمہارا مطالبہ مان کر فلسطینی مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی نہیں سکھا سکتی تھی۔ ہمارے درمیان اچھی دوستی تھی، تم نے اس مطالبے سے دوستی کو دشمنی میں بدل دیا ہے۔ سوری، میں فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے تم سے دوستی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میری شرافت دیکھو کہ میرا مطالبہ نہ ماننے کے باوجود میں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی تھی، مگر تم نے مجھ پر مشین کی چوری کا الزام لگایا۔ یہ الزام غلط ثابت ہو گیا۔ تمہارے اپنے لوگ تمہاری حب الوطنی کے منہ پر جوتے مار کر وہ مشین لے گئے ہیں۔ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم کر رہے ہو، تم ہمیں آپس میں لڑا رہے ہو۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تم بار بار آ کر مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کر رہی تھی۔ کبھی مشین کی چوری کا الزام لگایا، کبھی یہ الزام لگایا کہ میں تم سب کو آپس میں لڑا رہا ہوں۔ تو وہی بات ہو گئی، آپ بیل مجھے مار۔ تم بے بنیاد الزامات میرے سر تھوپ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ تمہاری خسرتیں پوری کی جائیں، ان الزامات کو سچ کیا جائے، لہٰذا میں سچ کر رہا ہوں۔ میں نے بن بورین کے خاص حمایتی کو گولی مار کر تمہارے آپس کے جھگڑوں میں اور شدت پیدا کر دی ہے۔ میں اتنے عرصے تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھنے لگی ہوں، اس لیے مشین سے دست بردار ہو کر آپس کے جھگڑوں کو ختم کر چکی ہوں۔ تم نے اس مشین کو بن بورین کے حوالے کر کے کتنی بڑی حماقت کی ہے، یہ تمہیں کل معلوم ہوگا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کل کیا معلوم ہوگا؟ تم میرے خلاف کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ میری چال بازیوں کو سمجھتی ہو اور تم مشین سے دست بردار ہو کر میری چالوں کو ناکام بنا رہی ہو۔ تمہیں اسی خوش فہمی میں رہ کر کل کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ وہ دوسری بار آئی، اس نے پھر سانس روک لیا۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ پارس نے کوئی ایک چال چلی ہے اور اس کا نتیجہ دوسرے دن سامنے آنے والا ہے۔ وہ تیسری بار اس کے دماغ میں آئی۔ پارس نے کہا، مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ وہ واپس چلی گئی۔ وہ کبھی اسے اپنے دماغ میں نہ آنے دیتی، کیونکہ وہ آتے ہی اس کے چور خیالات پڑھ لیتا، یہ معلوم کر لیتا کہ وہ آج کل قاہرہ میں ہے۔ وہ اسے دور رہنے میں ہی اپنی بہتری سمجھتی تھی، ابھی صرف یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے، اور وہ کچھ کر چکا تھا اور اس کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ یہ تجسس اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ کرونا کے دماغ میں آیا۔ وہ بڑی رابرٹ پر تنویمی عمل کر چکی تھی، اسے 3 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کا حکم دیا تھا۔ اس نے جوزف وسکی کے بعد بڑی رابرٹ کو معمول بنا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ بیڈ روم سے نکل کر اس کی طرف آ رہی تھی، اس نے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، یوں خراٹے لینے لگا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، تعجب ہے، بے وقت سو رہے ہو۔ اس نے اسے آواز دی، جیری اٹھو، تم نہیں جانتے میں کیسی کیسی کامیابیاں حاصل کر رہی ہوں۔ وہ خراٹے لیتا رہا۔ وہ اسے چھوڑ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ پارس نے کرونا کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا کہ اس نے بڑی رابرٹ کے اندر پہنچنے کے لیے کون سا مخصوص لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کیا ہے۔ وہ بڑی رابرٹ کے اندر پہنچ گیا۔ بڑی کو اپنے طور پر بھی معمول بنانے کے لیے ایک اضافی عمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے اندر پہنچ کر پہلے خاموش رہا، معلوم کرنے لگا کہ وہ واقعی تنویمی نیند سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ سو رہا تھا، لیکن اس کے اندر اس کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی بیزون بول رہا تھا، او گاڈ، ابھی میں تمہارے پاس نہ آتا تو تم تنویمی نیند پوری کر کے کسی کے معمول بن جاتے۔ پلیز جاگو اور بتاؤ ایسا کس نے کیا ہے، تم کہاں ہو؟ تم تو کرونا کو تلاش کر رہے تھے۔ اس کی تنویمی نیند ٹوٹ گئی۔ بڑی نے کہا، میں کرونا کے بنگلے میں ہوں، یہ لڑکی بہت ہی مکار ہے۔
اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مجھے ہپنوٹائز کر رہی تھی۔ بیزون نے پوچھا، کرونا کے ساتھ یہاں کون ہے؟ ایک جوان شخص ہے، وہ پاگل تھا، علاج ہونے کے بعد پاگل خانے سے یہاں آیا ہے۔ بڑی رابرٹ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، کرونا نے میرے اندر زلزلہ پیدا کیا تھا، میرا دماغ اب تک کمزور ہے، میں خیال خونی کے قابل نہیں ہوں، تم میرے دماغ میں رہو، یہاں سے فرار ہونے میں میری مدد کرو، یا میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ کرونا نظروں سے اوجھل ہو گئی تو پھر اسے ٹریپ نہیں کر سکو گے۔ میں کرونا کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے لیے چیلنج بن گئی ہے، میں اس بنگلے سے باہر جا کر اس کی نگرانی کروں گا۔ وہ پاگل شخص جیری یوگا کا ماہر نہیں ہے، تم اس کے دماغ میں رہ کر کرونا پر نظر رکھ سکتے ہو۔ پارس اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دماغی کمزوری کا احساس دلانے لگا۔ وہ بستر سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پھر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میرا سر چکرا رہا ہے، اس کمینی نے زلزلہ پیدا کر کے میرے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی ہیں۔ بیزون نے کہا، آرام سے لیٹے رہو، دماغی توانائی بحال ہونے تک تمہیں یہاں رہنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا تنویمی عمل ناکام رہا ہے تو وہ پھر ہپنوٹائز کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، اس نے جو مخصوص لب و لہجہ تمہارے ذہن میں نقش کیا ہے، اسے تم جب بھی محسوس کرو تو سانس نہ روکو، اسے دماغ میں آنے دو، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے رہو، یہ یقین دلاتے رہو کہ تم اس کے معمول بن چکے ہو۔ میں اور دوسرے ساتھی مسلسل تمہارے اندر موجود رہیں گے، اس طرح ہم اس بنگلے میں کرونا کے قریب رہ کر اسے آسانی سے ٹریپ کر سکیں گے۔ وہ آرام سے لیٹ گیا۔ بیزون نے کہا، تمہیں سونا چاہیے، جتنا ذہنی سکون حاصل ہوگا اتنی ہی جلدی دماغی توانائی بحال ہوگی، آنکھیں بند کرو، میں تمہیں سلا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بیزون اسے خیال خوانی کے ذریعے سلانے لگا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو اس کے اندر گہری خاموشی چھا گئی۔ پارس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی رابرٹ کے سونے کے باوجود بیزون ابھی موجود ہوگا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ کرونا چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی ہے یا نہیں۔ پارس نے 1 گھنٹے بعد بڑی رابرٹ کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خوابیدہ خیال پڑے، کوئی اس کے اندر نہیں بول رہا تھا، بیزون مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ تب پارس نے بیزون کے مقررہ وقت کے مطابق اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، دماغی طور پر حاضر ہو کر آنکھیں کھول دیں، صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بائرن ٹوڈ اور بیکر برائٹ کے بعد سائمن اور آندرے کو بھی اپنا معمول بنا لیا تھا، صرف ایک ہاروے رہ گیا تھا۔ میں ہاروے کی بیوی مارتھا کے دماغ میں جاتا رہتا تھا، اس کے ذریعے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں میں بہت مصروف ہے۔ میں نے ہاروے کے تمام ساتھیوں کو اس طرح معمول بنایا تھا کہ اسے کسی طرح کا شبہ نہ ہو، لیکن مجھ سے یا میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ ہاروے ہوشیار ہو گیا تھا، وہ اپنے کسی ساتھی سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر رہا تھا، اپنی بیوی مارتھا کے فون کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ سونیا نے مجھ سے کہا، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے بائرن ٹوڈ، بیکر، ہاروے، سائمن اور آندرے کو معمول بنا کر ٹھنڈا کر دیا ہے، اب یہ لوگ ہماری مرضی کے خلاف محاذ رائی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، ہم ہاروے کو ٹریپ نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے 4 ساتھیوں کو انجام دے کر دہشت زدہ ہوگا، تنہا ہمارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ سونیا نے کہا، دشمن تنہا رہ جائے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، جب اپنے آس پاس خطرات کو منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو مارنے یا مرنے پر اتر آتا ہے۔ درست کہتی ہو، تم نے زاؤکوم کوبرا کو بھی تنہا کر دیا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ جب تم اس کا نام معلوم کر سکتی ہو اور اس کے خفیہ غار کے بارے میں معلوم کر سکتی ہو تو ضرور کسی دن اس کی شہرک تک پہنچ جاؤ گی۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہا ہوگا اور تمہیں ختم کر دینے کے منصوبے بنا رہا ہوگا۔ جس روز اخبارات میں میڈم مارلی اور جم کاف کی شادی کی خبریں شائع ہوئی تھیں، اسی دن سونیا نے اپنے چہرے سے مارلی کا میک اپ مٹا دیا تھا۔ ہم ایک عام میاں بیوی کی حیثیت سے کرائے کے ایک کاٹیج میں آ گئے تھے۔ سونیا نے ناناکا کوڈو کو دماغی تکلیف میں مبتلا کیا تھا، وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کوبرا اپنی سلامتی کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن 2 گھنٹے بعد اس کے دماغ میں آ کر ہی معلوم کرتا رہتا تھا کہ سونیا ناناکا کوڈو کو ہپنوٹائز کرنے کا عمل کر رہی ہے یا نہیں۔ میں نے مارلی کو قابو میں کر کے اس کے جزیرے اور قلعے تک رسائی حاصل کی تھی۔ کوبرا نہیں چاہتا تھا کہ سونیا ادھر ناناکا کوڈو پر مسلط ہو جائے اور اس کے ذریعے اس کے انڈر ورلڈ کے علاقوں پر حکمرانی کرتی رہے۔ کوبرا تمام رات ناناکا کے اندر جاتا اور آتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سونیا اس کے اندر نہیں ہے تو اس نے ایک مختصر سا تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا، پھر اسے حکم دیا، تم 1 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرو گے، اس کے بعد یہ رہائش گاہ چھوڑ کر ایسی جگہ رہائش اختیار کرو گے جہاں سونیا نہ پہنچ سکے، جب تک میں حکم نہ دوں تم کسی سے رابطہ نہیں کرو گے۔ سونیا بھی ناناکا کو ہپنوٹائز کرنا چاہتی تھی، یہ جانتی تھی کہ کوبرا اس کے اندر آتا جاتا رہے گا، لہذا وہ صبح ہونے سے پہلے اس پر تنویمی عمل کرے گا۔ اس وقت تک کوبرا تھک ہار کر سو رہا ہوگا۔
اس نے صبح ہونے سے پہلے نناکا کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ واپس آ کر مسکرا کر مجھ سے بولی، کوبرا نے بڑی پھرتی دکھائی ہے، وہ نناکا کے دماغ کو لاک کر چکا ہے۔ میں نے کہا اب نناکا اتنا اہم نہیں رہا، کوبرا کی اہمیت ہے، وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ نناکا اور دوسرے گاڈ فادرز کو اعلی کار بنا کر ہمارے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا۔ کوبرا کو اب 2 محاذوں پر لڑنا ہوگا، ایک طرف ہم ہیں، دوسری طرف مارلی اور جم کاف ہیں، وہ چند گھنٹوں میں یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ سونیا کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، اور نئے محاذ کے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہم اس ان نون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں جو ہوس پرست ہے اور جم کاف کے دماغ میں آتا رہتا ہے۔ جم کاف نشہ نہیں کرتا تھا، یوگا کا ماہر تھا، پتہ نہیں وہ ان نون کس طرح اس کے اندر پہنچ گیا کہ اسے اپنا معمول بنا چکا تھا۔ وہ ان نون کی ہوس کے مطابق حسین تو شیزاؤں سے ملتا رہتا تھا، اس کے عوض ان نون اس کے کام آتا رہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے مارلی کو جم کاف کی طرف مائل کیا ہے، اس سلسلے میں جم کاف اس کا احسان مند تھا۔ سونیا نے مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ ان نون صرف ہوس پرست ہوگا؟ کیا وہ یہاں انڈر ورلڈ میں اقتدار نہیں چاہتا ہوگا؟ اقتدار کون نہیں چاہتا، وہ بھی چاہتا ہوگا اور جم کاف بھی یہی چاہتا ہے۔ مارلی کے ذریعے یہاں کا حکمران بننے آ رہا ہے۔ سونیا نے کہا، جم کاف ہماری نظروں میں ہے اور مارلی کے ذریعے ہماری نظروں میں رہا کرے گا، لیکن ان نون غائب رہ کر ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مارلی تمہارے ساتھ رہ چکی ہے، تم ہانگ کانگ میں ہو اور اس کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہو گے۔ وہ شخص تمہاری مداخلت پسند نہیں کرے گا۔ چھپا ہوا دشمن ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اسے جلد سے جلد بے نقاب کرنا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں، جب تک اس کی جڑوں تک نہیں پہنچو گی سکون سے نہیں بیٹھو گی۔ مارلی اور جم کاف صبح 10 بجے کی فلائٹ سے ہانگ کانگ آ گئے۔ سرکاری طور پر ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات تھے۔ مارلی کی بھی درجنوں سیکیورٹی گارڈز ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ اخبارات کے چند رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو اس سے مختصر سی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کی اور جم کاف کی تصویریں اتاری جا رہی تھیں، اس سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ ایک باری رپورٹر نے پوچھا، آپ ایک طویل عرصے کے بعد ہانگ کانگ سے باہر گئی تھی، لیکن رازداری سے کیوں گئی تھی؟ میں شادی کرنے گئی تھی، چونکہ دلہن شرماتی ہے، اس لیے میں نے شرم سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ دوسرے صحافی نے کہا، آپ مذاق میں ٹال رہی ہیں، آپ کے معاملات کچھ پیچیدہ ہیں۔ آپ وہاں لندن میں تھیں لیکن یہاں ہانگ کانگ میں بھی دیکھی جا رہی تھی۔ مارلی نے کہا، میں 2 نہیں ہوں، 1 ہوں۔ آپ نے دوسری کو اس شہر میں دیکھا ہے، اور کب دیکھا ہے؟ کسی نے بھی آنکھوں سے یہاں مجھے دیکھا ہوگا تو یقیناً اس وقت میں یہاں رہی ہوں گی۔ اس کے بعد لندن جا کر ایک دلہا لانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس بات پر پھر سب ہنسنے لگے۔ مارلی نے کہا، دیکھیے سب آپ پر ہنس رہے ہیں، بیتوکی باتیں کر کے اپنی ہنسی نہ اڑائیں اور اب مجھے جانے دیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں اور سونیا مارلی اور اس کے خاص باڈی گارڈز کے اندر موجود تھے۔ کوبرا خیال خونی کے ذریعے کسی کو اعلی کار بنا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کوبرا وہاں خیال خونی کے ذریعے موجود تھا، لیکن اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ خاموش رہ کر معلوم کر رہا تھا کہ مارلی ہانگ کانگ میں کب تک رہے گی اور کب اپنے جزیرے میں جائے گی۔ اس وقت ہاروے نے بڑی ذہانت سے کام لیا۔ اس نے سوچا ہم مارلی اور جم کاف کی آمد پر اس کے پاس مصروف رہیں گے، بائرن ٹوڈ وغیرہ جیسے معمولوں کو فی الوقت نظر انداز کریں گے۔ واقعی اس نے درست سوچا تھا، میں نے اور سونیا نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے بائرن ٹوڈ کے اندر پہنچ کر مختصر سا ترمیمی عمل کیا، اس کے دماغ کو لاک کیا، پھر حکم دیا، تم صرف آدھے گھنٹے تک ترمیمی نیند پوری کرو گے، پھر بیدار ہوتے ہی یہ رہائش گاہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ گے۔ پھر اس نے بیکر برائٹ اور سائمن آندرے پر بھی ایسا ہی مختصر سا ترمیمی عمل کیا، ان کے دماغوں کو بھی لاک کیا، پھر انہیں بھی رہائش گاہیں تبدیل کرنے کا حکم دے کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اسے اپنی اور بائرن ٹوڈ کی بیوی پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ ہم نے انہیں بھی اعلی کار بنایا ہوگا، لہذا اس نے ان 2 عورتوں کے دماغوں کو بھی لاک کر دیا۔ ہم نے انہیں معمول بنا کر ہاروے کو بڑے مسائل میں الجھا دیا تھا۔ اب ان کی جتنی بھی دولت اور جائیداد، شاندار بنگلے اور جتنے بھی ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر تھے، انہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہی شبہ ہوتا کہ ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی تمام املاک تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان املاک کے منتظمین کو بھی اپنا اعلی کار بنایا ہے۔ وہ اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کو چلانے والے ماتحتوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ تمام املاک کو فروخت کر دیا جائے، انڈر ورلڈ میں ان کے جتنے رازدار اور فرمانبردار ہیں ان سب کی چھٹی کر دی جائے۔ وہ بڑا نقصان اٹھا رہے تھے اور بڑی پیچیدگیوں سے گزرنے والے تھے۔ ادھر جم کاف نے اخبارات والوں کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا، میں مارلی کے ساتھ جزیرہ لن تاؤ میں زندگی گزارنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کئی ملک کے اسمگلرز اور انڈر ورلڈ والے میری وائف کو پریشان کرتے ہیں۔
انہیں ہی معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں اس جزیرے اور قلعے کا مالک ہوں۔ انہیں روٹیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں تو وہ مجھ سے باتیں کریں، مجھ سے معاملات طے کریں، میرے بیان کے ساتھ میرے فون نمبر شائع کیے جائیں، میں ان کا انتظار کروں گا۔ اس لیے اخبار والوں کو اپنے فون اور فیکس نمبر نوٹ کرا دیے۔ حکومت کے تمام عہدیداروں نے مارلی اور جم کاف کا استقبال کیا۔ مہمان نوازی کے لیے ایک معروف اور مہنگے ہوٹل میں ان کے لیے ایک سویٹ ریزرو کرایا تھا۔ جب وہ اپنے سویٹ میں آئے تو جم کاف کے موبائل کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا یہاں سبھی تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں کہوں گا۔ اچھا تم ان میں سے ہو جو میری آمد سے پریشان ہو رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف مجھے نہیں تمہیں ہونے والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندہ سلامت رہو اور ہنستے کھیلتے زندگی گزارو تو مارلی کے اصولوں پر نہ چلو۔ تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو، سمجھوتے اور دوستی کے راستے ہموار کرو۔ میں یہی کرنے آیا ہوں۔ دشمنی صرف مجھے نہیں تم سب کو بھی مہنگی پڑے گی، لہٰذا مہنگا سودا نہ تم کرو نہ میں کروں گا۔ بائی دا وے تم کون ہو؟ مارلی نے اب تک مجھے دشمن بنایا ہوا ہے، ابھی دشمن ہی سمجھو۔ دوستی ہوگی تو نام پتہ اور ٹھکانہ سب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی مرد نہیں ہو، میری طرح کھل کر سامنے نہیں آؤ گے۔ میں مرد بھی ہوں، زبردست بھی ہوں۔ جب سامنے آؤں گا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دعوے میں ذرا بھی سچائی ہے تو سامنے آ کر میرے ہوش اڑاؤ۔ پہلے تم ہمارے مطالبات تسلیم کرو گے، دوستی کرو گے، پھر تمہارے سامنے آؤں گا۔ میں پردے میں رہنے والوں سے دوستی نہیں کرتا۔ پہلے سامنے آؤ اور نہ آنا چاہو تو دوبارہ فون پر میرا وقت برباد نہ کرنا۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا، پھر مارلی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون بول رہا تھا؟ وہ بولی یہاں ناناکا کوڑو میرا بدترین دشمن ہے، اسی نے فون کیا ہوگا۔ جم کاف نے کہا وہ خیال خوانی کرنے والے بائرن ٹوڈ وغیرہ بھی تو ہو سکتے ہیں، چونکہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتے اس لیے فون پر رابطہ کیا ہوگا۔ جم کاف ایک صوفے پر بیٹھ گیا، مارلی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ بولا پلیز تھوڑی دیر خاموش رہو، میں اس اہم مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ وہ بولی تم اکثر یہی کہتے ہو، کچھ سوچنے سے پہلے کہتے ہو کہ میں تمہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ ایسا لگتا ہے کہ خیال خوانی کرتے رہتے ہو اور میری مداخلت پسند نہیں کرتے ہو۔ مارلی میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پلیز ابھی خاموش رہو۔ میں مارلی کے اندر تھا، ان کی باتیں سن کر سمجھ گیا کہ ان نون اس کے اندر پہنچا ہوا ہے، اسے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس ان نون کی موجودگی میں وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ واقعی ان نون اس کے اندر تھا، اسے کہہ رہا تھا میری باتیں یاد رکھو، میں نے کہا تھا تم ہانگ کانگ پہنچ کر یہ معلوم کرو گے کہ فرحاد اب تک وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو مارلی کے دماغ میں چھپ کر تم پر نظر رکھتا ہوگا۔ جم کاف نے کہا تم مارلی کے اندر بھی جاتے ہو، کیا اس کے چور خیالات سے فرحاد کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے؟ مارلی کے اندر ہمیشہ خاموشی رہتی ہے، میں نے کبھی کسی کو بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ فرحاد بہت چالاک ہے، وہ اس کے اندر آ کر خاموش رہتا ہوگا۔ تم مارلی سے کہو کہ وہ فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے کسی طرح اس سے رابطہ کرے، اس سے پہلے جیسی دوستی کرے۔ تم بھی اس سے دوستی کرو، تم دونوں سے برابر اس کا رابطہ رہے گا تو میں اس کی باتیں سنتا رہوں گا، باتوں سے بہت کچھ معلوم کرنے کی کوششیں کرتا رہوں گا۔ وہ آج نہیں تو کل تمہارا زبردست مخالف بننے والا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ مارلی کا ہمدرد ہے۔ تم اس کی چور خیالات پڑھ کر معلوم کر چکی ہو کہ اس نے مارلی کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہوس پرستی اور دولت پرستی کے لیے مارلی کے قریب نہیں رہا تھا، اور تم کہتے ہو کہ ایسا شخص میری مخالفت کرنے والا ہے۔ تم جزیرے میں پہنچ کر مارلی کے اصولوں کے خلاف دشمن سے سودے بازی کرو گے اور جزیرے کے حکمران بنو گے تو فرحاد مارلی کی حمایت اور تمہاری مخالفت کرے گا۔ میں مارلی کے اصولوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، ایسے سخت اصول مجھے بھی پسند ہیں۔ کیا تم ساری زندگی مارلی سے چپک کر رہو گے؟ میں ہمیشہ نیا حسن و شباب چاہتا ہوں۔ اب میں مارلی سے بیزار ہو گیا ہوں، اس کے قلعے میں پہنچ کر اسے اس طرح ہلاک کرو کہ کوئی تم پر شبہ نہ کرے۔ فرحاد بھی یہی سمجھے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ مسٹر ان نون، یہ تم میرے اصولوں کے خلاف بول رہے ہو۔ مارلی جرائم کی دنیا کی بہت ہی منجھی ہوئی تجربے کار عورت ہے۔ اس علاقے میں میرے تجربات سے زیادہ اس کے تجربات کام آئیں گے۔ وہ میری بہترین لائف اور بزنس پارٹنر بن کر رہے گی۔ تم آئندہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولو گے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، مجھے نیا حسن اور زرخیز بدن چاہیے۔ تم قلعے میں دوسری حسیناؤں کے ساتھ وقت گزارو گے تو مارلی اعتراض کرے گی، تم سے جھگڑا کرے گی اس سے پہلے کہ وہ تمہاری مخالفت کرے اور تمہیں جانی نقصان پہنچائے۔ تمہیں ایسی خطرناک عورت کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔